اگلا سوال ہے علی بھائی، قرآن و سنت کے مطالعے سے تو ہمیں تین طرح کی ذی شعور مخلوقات کا پتہ چلتا ہے: انسان، فرشتے اور جنات۔ کیا ان تین مخلوقات کے سوا بھی کوئی اور مخلوقات موجود ہیں، مثلا ایلینز وغیرہ؟ اگر ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایلین یعنی خلائی مخلوق؟ ہاں جی۔ اچھا، پاکستان میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے اور اس سوال میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے۔ ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا جی۔ قرآن و سنت میں تین طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے، سورۃ الحجر میں، سورہ الرحمن کے اندر، اور کئی صورتوں میں جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے۔ بلکہ سورہ رحمان میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ایڈریس کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ دوزخ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا، آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی۔ اس میں بھی آتا ہے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے، اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا ان سین فلیم ہوتا ہے۔ آپ اگر آگ روشن کریں نا، ایک موم بتی بھی جلائیں، ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے، اس فلیم سے جن پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ اور سورۃ الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو یہ تین ذی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے، جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں۔ ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، دوسرا نہیں۔ لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ پکڑ آخرت میں ہوگی پھر۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں، لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کافی لمبی ہے، جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کئی ایک مخلوقات ہیں، آپ وہ حدیث نہیں آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا بدبخت، جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی، تو وہ جو بخاری حدیث میں، آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں۔ ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی، کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف، ابو جہل کو، کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی، اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی، اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے۔ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے، وہ سمجھانے کے لیے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے۔ پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے، سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات، وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہے، یہ سانپ تو آگ میں مر جائیں، وہ کون سے سانپ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ کوئی بندہ
اس روئے ارض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو، اس روئے ارض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہے، 2 ملین سپیشیز ہیں، 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے ارض پہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں، یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے. تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، جی ادھر آئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی، تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا، وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے، تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو نائٹ ویژن کیمرے، تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کیا میں نے کہا فرشتے ہیں نا، یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے، سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے، یہ تو انہوں کہانی کرائے گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے، مسلم میں تو ڈیٹیل ہے، بخاری میں بھی ہے، جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، سفید کپڑوں میں، کالے ان کے یعنی بال تھے، اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے، نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی فلاں کو خضر مل گئے، فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے، فلاں کو فلاں یہ ہو گیا، تو ساری کہانیاں ہیں سر. یہ تو کہانیاں اتنی ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا ہے سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، اور جماعتوں کے ساتھ بھی، جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے، اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا، سلام پھیرا، تعارف ہوا، انڈیا کے تھے، تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا، اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر؟ آپ تو خود جماعت میں ہے نا. یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے، بابی نہیں ہے، بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے، کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں، آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے، وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے، یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے، یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا، ایک بندہ بچا، اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا. تسی جناب وہ نالائن سی والے بیج بیچ دے ہو، وہ اپنے لاکٹ بیچ دینے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ پہنائیں، اس کو گرائیں، اور کہ سارے بچ گئے، پھر منہ گے نا. ہاں کہانی تو پھر انج ہوتی، گورا تو پھر انج انالیسس کرتا ہے نا، بائی چانس نال تو نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں، جھوٹ، اور یہ وہاں بھی ملتا ہے. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماعوں میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہو گئی ہے. خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں. اور یہی رائے ونڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے، رائے ونڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اور ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. او جی پنجے جو خون نکل آیا، تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوہین ہیں جو مرضی نکالتے رہے، آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامت کی راتوں رات شفٹ کر دی. راتوں رات کیوں شفٹ کی ہے؟ میں نے تو اس کا بڑا صاف فارمولہ دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے، ان کو 1 ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر، تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈیلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا.
تو باہر رکھیں ان کو. وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے, یہ جنرل رول نہیں ہے. انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے, انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی, ہوا ہے نا. رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا, روسٹ کیا گیا ان کو, وہ تو نہیں بچے. سر دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے ہیں. سر طاعون کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے, جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے اور اس کی تکلیف وجہ سے انسان مر جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں. اور یہاں وہ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے یہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے, اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا, اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ, میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے. اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے, اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے, اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے, اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے. یہ مسلم شریف میں ہے. اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے. آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے, دوسرے فرقے والے کہتے دیکھو کتے کی موت مرا ہے, یہی کہتے ہیں نا. سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے. کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا, کوئی ایئر کریش میں مرے گا, کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا, کوئی میدان جنگ میں مرے گا. آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے. ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے. تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی, جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ.